السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ اور ان دونوں سے یعنی زمین و آسمان سے اللہ نے جو خطاب فرمایا اور کافر اور ان کا فرما بردار والا جواب، یعنی آسمان اور زمین کا جو جواب تھا فرما برداری کا، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے أئنكم لتكفرون بالذي، کیا آپ اس خدا کا انکار کرتے ہیں، ایسی ذات کا انکار کرتے ہیں، خلق الارض فی یومین، جس نے یہ پوری زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کے اندر۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کل 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ نے یہاں پر تفصیل بیان فرمائی، خلق الارض فی یومین، اللہ نے پوری زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ تو ایسی پاک ذات اور اتنے طاقتور ذات جس نے اتنی بڑی زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم ایسی پاک ذات کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو ساتھی مانتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ تو سارے عالم کا رب ہے۔ اچھا 2 دن کے اندر زمین پر کیا کام ہوا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اللہ نے جب زمین کو بچھایا ہے، زمین کے اندر حرکت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ٹھہراؤ لانے کے لیے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اللہ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین کو استقرار کے لیے اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، پھر اللہ نے زمین کے اندر برکت رکھا۔ زمین کے اندر برکت یعنی شروع دن سے لے کر قیامت کے صبح تک جو اناج، جو فروٹ اور جو میوے زمین سے نکل رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پہلے سے ہی ساری چیزیں رکھ دی۔ اور اس کے علاوہ زمین کے اندر سونا ہے، جتنے دھاتیں ہیں، اور آج دیکھیں پیٹرول ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے برکت کی زمین کے اندر رکھی۔ تو یہ 2 دن میں زمین بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ، پھر اس کے اندر وَبَارَكَ فِيهَا، اللہ نے برکت رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اس نے زمین میں اس کی غذائیں مقرر کر دی، ساری غذائیں مقرر کر دی کہ کس زمین کے اندر کیسی پیداوار ہونی ہے، کتنی پیداوار ہونی ہے، اور کس کے حصے میں کتنی پیداوار ہونی ہے۔ اب دیکھیں بعض جگہ پر ناریل نہیں اگتا، اور بعض جگہ پر اگر ہم یہاں پر کھجور بکنا چاہیں تو کھجور نہیں بک سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اس کی پیداوار جو اس کی غذائیں ہیں اللہ نے مقدر کر رکھا۔ فِي 4 أَيَّامٍ، تو 2 دن زمین بنانے کے لیے، اور 2 دن کس کے لیے؟ یہ زمین کا سارا نظام بنانے کے لیے یہ 4 دن ہوئے ہیں۔ سواء للسائلین، تو لہذا آپ پوچھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس ترتیب سے زمین کو بنایا۔ اصل سوال کس کا تھا؟ قریش مکہ کی طرف سے، بعضوں نے کہا یہودیوں کی طرف سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا
تو اللہ کے نبی کی نبوت کے سچائی کے دلائل کے لیے یہودیوں نے سوال رکھا. ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی، پہلے سے ان کے پاس علم تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اچھا آپ نبی ہیں تو بتاؤ اللہ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں کے اندر پیدا کرنا ہے؟ اب اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، نبی جو کہتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور اللہ کے نبی کی سنت تھی جو بھی سوال ہوتا اللہ سے پوچھ کر بولتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال پر یہ جوابات نازل فرمائے کہ اللہ نے 2 دنوں کو زمین بنانے کے لیے اور باقی دن یہ سارا نظام زمین کے اوپر پہاڑ اور اس کے اندر برکتیں اور سارے ڈیزائن اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں. یہ کل کتنے دن ہوئے؟ 4 دن ہوئے. 4 ایام سواء للسائلین. آپ پوچھنے والوں کو پوچھ دیں بتائیے. ثم استوى الى السماء. جب زمین مکمل ہو گئی اس کے اندر کی ساری چیزیں بن گئی اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان بنانے کی طرف. ثم استوى الى السماء. پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. اور جب زمین کا کام ہو رہا تھا اس وقت آسمان مستقل ایسی صورت میں نہیں تھا، ایسی شکل میں نہیں تھا. وہی دخان، وہ دیکھنے کے اعتبار سے دھوئے کی شکل میں تھا. مستقل اس کا کوئی جسم نہیں تھا جسے آج بنا ہوا. کوئی کیا تھا؟ وہ ایک دھوئے کی شکل میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کر آسمان بنائے. یہ 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ آسمانوں کی ترتیب اور اس کے اندر فرشتوں کو ٹہرانے کے لیے یہ کل کتنے دن ہوئے؟ 4 دن. تو کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن ہو جاتے ہیں یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے. اسی کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دنوں کے اندر مکمل فرمائی. ثم استوى الى السماء وهي دخان. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان کو بنایا. اس وقت آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا. جب زمین و آسمان مکمل ہو گئی فقال لها، اللہ نے آسمان سے کہا وللارض ائتها طوعا او كرها. پھر اللہ نے زمین سے بھی کہا تم آؤ اب میرا حکم ماننے کے لیے تمہیں ماننا ہی پڑے گا. اللہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کو میرا حکم چلے گا، میرا حکم تمہیں ماننا ہی پڑے گا. طوعا او کرہا، یا تو خوشی سے میرے حکم کو مانو یا نہیں ہے تو زبردستی مانو. اب کوئی چارہ کار تو نہیں ہے، بچنے کا راستہ تو نہیں ہے. تو اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اپنی اطاعت کے لیے. یعنی اللہ نے جو نظام بنایا ہے نظام تکوینی اس کو کہتے ہیں. یہ تکوینی نظام مکمل ہونے کے لیے اللہ نے ترتیب بنائی. آسمان بنائے، آسمانوں کے اندر فرشتوں کو رکھا ہے، پھر اس کے اندر سورج و چاند کو رکھا ہے. ایک تکوینی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں. ان سارے چیزوں کو انجام دینے کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو بلایا ہے. اور اللہ ایسے بلا رہے ہیں کہ آؤ خوشی سے آؤ تو اچھی بات ہے، ورنہ زبردستی تو تمہیں میرے کام پر لگنا ہی پڑے گا. قالتا، زمین و آسمان نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ زبردستی نہیں بلکہ ہم آپ کے حکم کو خوشی کے ساتھ مانیں. تو فرما برداری والا جواب. زمین و آسمان اتنی بڑی مخلوق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کا جواب دے رہے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم خوشی کے ساتھ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم انسان ہیں جو ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے. قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی کے ساتھ آپ کی اطاعت کریں گے. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دی. کل 6 دن میں نہیں، زمین بنانے 2 دن، پھر زمین کے اندر ساری چیزیں مقرر کرنے 2 دن، پھر اللہ نے فقضاهن 7 سماوات فی یومین، پھر 7 آسمان کو اللہ نے بنایا ہے 2 دنوں کے اندر. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا. اس کے آسمانوں کے اندر جو فرشتے ہیں ان کے کیا کیا احکام ہیں، ان کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سنا دی. اب جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے یہ پہلے آسمان کو، آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت منظر آسمان کو نظر آتا ہے. آپ دیکھیں اٹھا کر یہ چمکتے ہوئے ستارے آسمان پر،
اسی وجہ سے کتابوں کے اندر لکھا ہے بعض چیزیں ایسے ہی انسان ان کو دیکھتا ہے لیکن جی نہیں بھرتا. جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اس کے اندر ایک لکھا ہے آسمان بھی. آسمان اپنے رنگ بدلتے رہتے ہیں, بدلتا رہتا ہے. جتنی مرتبہ آسمان کی طرف آپ دیکھیں گے آسمان سے جی نہیں بھرتا, جی چاہتا ہے اور دوبارہ دیکھنے کو. اور اسی طرح کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کو جتنی مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے جی نہیں بھرتا. ہر وقت ایک نئی تجلی اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے, انسان کا دل چاہتا ہے بار بار دیکھیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے. وَحِفْظًا, اور ہم نے اس کو حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. حفاظت کس سے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیاطین جو جنات ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, آسمان دنیا پر جا کر بیٹھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں میں ہوتے وہ سارے آسمانوں کے اندر سنائے دیتے. تو آسمان کی باتوں کو چھپ چھپا کر سن کر کاہنوں کے پاس آ کر غیب کی باتیں سنا دیتے. وہ کاہن ان باتوں کو اور تھوڑا مسالہ لگا کر اپنے طرف سے کہتے, تو وہ بات اس میں سے کوئی بات اگر سچ ہو جاتی تو کہتے ہمیں غیب کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ طریقہ رکھا ہے کہ اب کوئی اس طرح کا جن یا شیطان اس بات کو سننے کے لیے آسمان پر جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ستارے بھیج کر ان کو مارے جاتے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کے اندر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے مارتے ہیں شیاطین. وَحِفْظًا, اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو مزین بھی کیا ہے اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ چیز اللہ نے بنائی, اپنی تقدیر اللہ کی ہے, اللہ نے اپنے حساب سے بنایا ہے. وہ اللہ جو عزیز ہے اور علیم. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون اس رکوع کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو کیسے پیدا کرتے. پھر آخری ایک مضمون اسی رکوع کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے اندر جو قومیں اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہیں اور اللہ کی مخالفت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے. خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ یہاں پر فرمایا. اللہ فرمائے فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد, آسمان کو دیکھ رہے ہیں, زمین کو دیکھ رہے ہیں, اللہ نے اتنا بڑا نظام ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی زمین اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں, زمین کے اندر کی برکتیں دیکھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے چیزیں رکھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا, ستارے بنائے, یہ سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جاتا, اللہ کی وحدانیت کے اندر لگ جاتا, اللہ کی نافرمانی سے گریز کرتا. لیکن فَإِنْ أَعْرَضُوا, ان تمام چیزوں کے باوجود اگر انسان اعراض کرے, منہ پھیرے, فَقُلْ, آپ کہہ دیجئے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایسی آفت سے, عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد اور قوم ثمود پر آئی. قوم عاد اور قوم ثمود پر جیسی آفت آئی ہے, عذاب آیا ہے, ایسے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا. یہ سورہ فصلت جو حامیم سجدہ ہے, یہ آیت کا جو یہاں تک آیتیں پڑھی گئی ہیں تقریباً 13 آیتیں, اس کے سلسلے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. قریش مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی اور اللہ کے صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جب ان کے سامنے باتیں آئیں تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ دن بدن محمد کے دین اور ان کے باتوں کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے, یہ باعث اشکال, سمجھ میں نہیں آ رہا واضح طور پر ہم کیا فیصلہ کریں, کیا محمد کے دین کی اتباع کریں یا مخالفت کریں, سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ بعض مرتبہ آیتیں قرآن کی ایسی ہوتی ہیں دل مائل ہوتا ہے, تو یہ اشکال کا باعث بنا ہوا ہے, صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیا کیا جائے. تو قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا, ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعرانہ کلام کر رہے ہیں, یہ شاعر ہوں پہلے, یا ہو سکتا ہے کہ یہ کاہن یا ساحر ہوں. تو آپس میں مشورہ یہ کیا
کہ ان کے اس کلام کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک ایسے انسان کو طے کیا جائے جو شاعر بھی ہو، کاہن بھی ہو اور ساحر بھی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہو، مہارت اس کے اندر ہو، وہ محمد کے کلام کو سنے اور ہمارے سامنے تفصیلی گفتگو جائزہ لے کر ایک رپورٹ پیش کرے. آسان الفاظ میں ایسا انسان ہو، ان تمام چیزوں کے اندر ماہر ہو، وہ محمد کے پاس جا کر جائزہ لے کر ایک جائزی رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرے. اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا، عتبہ بن ربیعہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، اس نے کہا کہ دیکھو میں اس کے لیے مناسب انسان، اس لیے کہ میرے پاس کہانت کا علم بھی ہے اور میں شعر شاعری بھی کرتا ہوں اور میں سحر، جادوگری، ان تینوں کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے لیے مناسب ہوں، اگر آپ کہیں تو میں جائزہ لے کر آ سکتا ہوں. سب نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ یہ بہترین انسان ہے، بڑا ماہر انسان ہے، تو اس کے لیے برابر. تو عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد سوالات یہ کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ یہ بتائیں آپ بہتر ہیں یا قصی بن کلاب بہتر ہیں؟ دوسرا سوال، آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر ہیں؟ تیسرا سوال، آپ بہتر ہیں یا ابو طالب بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے دادا تھے. آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر ہیں جو اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. یہ سب کے سب جو نام ذکر کیے، قصی بن کلاب، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، یہ سب اللہ کے نبی کے آبا واجدات تھے، باپ دادا تھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد تم یہ کہتے ہو کہ جو دین میں لایا ہوں وہی دین اصل ہے، اور ہمارے جو باپ دادا انتقال کر گئے وہ اصلی دین پر نہیں تھے، وہ ناسمجھ تھے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو آپ یہ بتاؤ، ایک ایک کا نام لے کر پوچھ رہا ہے، آپ بہتر ہیں کہ آپ کے دادا بہتر ہیں؟ آپ کے باپ بہتر تھے، آپ کے پردادا بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھے؟ آپ بتاؤ، اس لیے کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ سب گمراہ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، تو کون بہتر ہے؟ پھر آگے اس نے سوال کیا، اے محمد اگر آپ اس کام کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، نئے دین کے ذریعے سے آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنائیں گے، پورے عرب کا آپ کو سردار بنائیں گے، اور آپ کے گھر کے سامنے ہم آپ کی سرداری کے جھنڈے جگاڑے رہیں گے، آپ کی وفات تک وہ جھنڈے نہیں نکالے جائیں گے، آپ کو ہم سردار مانیں. یا دوسری ہے، اگر آپ اس دعوت کے ذریعے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ عرب کے جس عورت کے طرف اشارہ کریں گے ہم 10 لڑکیوں کے ساتھ آپ کا نکاح کریں گے، جس سے آپ کہیں گے. اگر آپ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے مال چاہتے ہیں تو ہم اتنا مال آپ کو جمع کریں گے، آپ کے بعد آپ کی نسلیں بھی بے نیاز ہو جائے گی، وہ کسی سے مانگنے والی اور محنت اور مزدوری کی محتاج نہیں رہے گی، ہم اتنا مال آپ کو دیں. اور آخر میں یہ تھا، اگر آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ جنات کے اثر سے ہو، جنات کے اثر سے آپ یہ کلام کر رہے ہوں، آپ کو کچھ اثرات ہو گئے ہوں. اگر آپ کو واقعتاً کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے ہیں تو آپ کہیں ہم مال جمع کریں گے، آپ کا علاج کریں. اب کیا چاہتے ہیں؟ یہ ساری گفتگو عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے سامنے کر رہا. جب پوری گفتگو ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلم والے تھے، پوری بات اس کی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عتبہ، اور اس کی جو کنیت تھی ابو الولید تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الولید کیا تمہارا کلام مکمل ہو گیا، تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں اب میری بات مکمل ہوئی ہے، آپ کہیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. سورہ فصلت جسے حامیم صدا جو یہاں تک میں نے پڑھا ہے 13 آیتیں، اللہ کے نبی نے ابتدا سے لے کر سورہ فصلت پڑھنا اس کے سامنے شروع کیا. جب یہاں یہ 13 نمبر آیت تک پہنچے ہیں، عتبہ بن ربیعہ جو ابو الولید جس کی کنیت ہے ایک دم کود پڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور یوں کہا محمد چپ رہو، آگے مت پڑھو، آپ خاموش رہیں، آگے مت پڑھو. یہ کہہ کر وہاں سے نکلا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا. قریش مکہ نے اس کو بھیجا تھا رپورٹ لینے کے لیے، سب انتظار ہیں، منتظر ہیں
کہ آئے گا رپورٹ پیش کرے گا. جب یہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا, یہ محمد سے متاثر ہو کر آیا. اور ابو جہل بھی ساتھ میں تھا. ابو جہل نے کہا جب وہ واپس گھر جانے لگا عتبہ بن ربیعہ سے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو محمد کے دین سے متاثر ہوا ہے یا نہیں ہے, تو محمد کے گھر کا کھانا تجھے پسند آ گیا. تو یہ بات سننا تھا. عتبہ کو بہت غصہ آیا. اس نے آ کر کہا اپنے قوم سے, آپ لوگ جانتے ہو کہ مکے کے اندر میں بھی بڑے مالداروں کے اندر شمار ہوتا ہوں, مجھے کسی کے گھر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ مت کہو کہ محمد کے گھر کا کھانا تمہیں پسند آ گیا. میں جو اپنے گھر گیا ہوں کسی سے متاثر ہو کر کسی کے کھانے اور کسی سے مال سے متاثر نہیں ہوا, بلکہ بات یہ ہے کہ محمد کے زبان سے میں نے ایسا کلام سنا ہے, واللہ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ وہ کاہن ہے نہ وہ جادوگری کا کلام, یقیناً وہ خدا پاک کا کلام. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جو میں نے ہاتھ رکھا ہے اس لیے ہاتھ رکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی کے کلام سے میں سمجھ گیا کہ تمہارے انکار کے وجہ سے اللہ کے نبی کا عذاب تمہارے اوپر نہ, اللہ کے نبی کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے. اس لیے کہ تم اللہ کے نبی کو جو ستا رہے ہو, انکار کر رہے ہو, یہ قرآن میں نے سنا ہے, مجھے خوف ہونے لگا کہیں عذاب تم پر نہ آ جائے, اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے لوگ انتظار کے اندر تھے. جب وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلا ہے عتبہ بن ربیعہ, لوگوں نے کہا کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا, یہ یقیناً محمد کے کلام سے متاثر ہوا ہے, محمد کا جادو اس پر چل گیا ہے. یہ کلام جب اس نے سنا ہے تو کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسا کلام سنا ہے, اس جیسا کلام کبھی میں نے نہیں سنا تھا. اور کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, محمد کو ان کے راستے پر چھوڑ دو, ان کے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ ان کی باتیں ایسی ہیں قرآن مجید کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر آپ ان کو ختم بھی کر دیں, نعوذ باللہ, اگر آپ نبی کو ختم بھی کر دیں, لیکن وہ ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کلام پوری دنیا کے اندر پڑھا جائے. اور اس نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا تھا عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ساتھیوں سے, دیکھو محمد کو اپنے ہاتھ پر چھوڑو, اس لیے کہ اگر محمد کا دین چل پڑا یہ تمہارے لیے سعادت مندی کی بات ہے, تو مکے والوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے, اس لیے کہ ان کا کلام پوری دنیا کے اندر چلے گا اور ان کا چرچا پوری دنیا کے اندر ہوگا. اس لیے تمہارے لیے سعادت مندی اس لیے ہے کہ محمد کا ملک تمہارا ملک ہے, محمد کی زبان تمہاری زبان ہے. جب محمد کا کلام اور محمد کا تذکرہ پوری دنیا کے اندر ہوگا تو تمہارا بھی تذکرہ ہوگا. تو اس لیے سعادت مندی تمہارے لیے بھی ہے, اس لیے ان کے حال پر چھوڑے رکھو. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اس پر محمد نے جادو کر دیا ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے یہ رائے ہے, ورنہ تم چاہو جو چاہو. تو یہ ہاتھ تھا ان کا. تو یہ عتبہ بن ربیعہ نے جو ہے یہاں تک قرآن سنا تو اس نے کہا یہ آیت وہی تھی, آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, جو عذاب قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا ہے وہی عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. اب ان کا تذکرہ اللہ نے مختصر یہاں پر فرمایا عذابات کیسے آئے. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, اللہ نے ان کے زمانے میں اتنے نبی بھیجے, اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجے سامنے سے بھی پیچھے سے, یعنی کثرت کے ساتھ نبی آتے رہے. اللہ کہہ رہے سامنے سے بھی نبی آئے, پیچھے سے بھی نبی آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ, ہر نبی کیا کہتا تھا, اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو, اللہ کی وحدانیت. قالوا, وہ کہتے تھے لو شاء ربنا لانزل ملائکہ, اگر آپ سچے ہیں تو ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل فرماتا, آپ کے ساتھ کون بھی ہوتے, فرشتے بھی ہوتے. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, بلا شبہ ہم اس چیز کے منکر ہیں جو تم لے کر آئے. نبیوں کی بات پر وہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دے, تم کو نبی کیوں بنایا گیا ہے, فرشتے کیوں نبی بن کر نہیں آتے, اس لیے ہم آپ کی بات ہرگز قبول نہیں کریں گے. اب اللہ نے ان کے اس جواب پر کیا عذاب دیا. فَأَمَّا عَادٌ, فِلحال جو قوم عاد تھی اللہ نے اس کو بڑی طاقت و قوت, بڑی جسامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی, اور اپنے طاقت اور قوت پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا.
قوم عاد کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اللہ نے کر فرمایا ایسی قوم ہم نے دوبارہ دنیا کے اندر پیدا نہیں کی. اپنے ناخون سے بڑے بڑے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے, مضبوط پہاڑ ان کو تراشتے تھے. اللہ کہہ رہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. بہرحال قوم عاد نے بغیر کسی حق کے تکبر کیا, زمین کے اندر اکڑ پیدا کی, اور ان کی اکڑ میں جملہ یہ تھا قالوا من اشد منا قوة, ارے ہم جیسا قوت والا کون ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں اپنے مال کے نشے کے اندر, قوت کے نشے کے اندر, اور اپنی کرسی اور اپنے عہدے کے نشے کے اندر کہ ہمارے سے برابر کون چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جملہ بہت ناپسند, کسی بھی حال میں اپنے زبان سے نہ نکلے. یہ تکبر والا جملہ ہے, من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. آج بڑی بڑی حکومتیں یہی کر رہی, مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ہمارے پاس جو ہے طاقت ہے, قوت ہے, ہم سے برابر کون ہو سکتا ہے. ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے, ہم بڑے طاقتور ہیں. اللہ نے بڑا عجیب جملہ آگے دیا ہے. جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے, ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے, اللہ کہہ رہے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تمہارے مقابلے میں کوئی نہ. تمہارے پاس مال ہے, قوت ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, فوج ہے, ملٹری ہے, دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة, کیا وہ لوگ نہیں جانتے اتنی قوت دے کر جو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خدا کتنی قوت والا ہے. جب اللہ تم کو قوت دے کر پیدا کر سکتا ہے, وہ پیدا کرنے والا, کیا خدا تمہارے زیادہ قوت والا نہیں؟ تو تم سے زیادہ قوت والا اللہ ہے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, تو لہذا تم ہمارے آیتوں کا انکار کرتے ہو. اللہ نے ان کے اس جملے پر عذابات نازل فرمائے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نحوست والے دنوں میں ان کے اوپر تیز ہوا چلائی. نحوست والے دن اللہ کہہ رہے ہیں, اب نحوست والا دن وہ مخصوص دن تھے ان کے عذابات کے لیے, ورنہ کوئی دن اسلام کے اندر نحوست کا نہیں ہے. یاد رکھیں, اب یہ مت کہنا کہ بھئی قرآن کے اندر نحوست کا لفظ آیا ہے تو اس لیے نحوست ہو سکتی ہے. نہیں, یہ نحوست والے دن مخصوص انہی ایام کے اندر تھے جن دنوں کے اندر وہ ہوا چل رہی تھی, اور باقی جتنے دن ہیں ان دنوں کے علاوہ وہ سارے کے سارے برکت والے دن ہیں, نحوست والے دن کوئی نہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں تصور ہے پہلا مہینہ آتا ہے محرم کا, ہم کہتے ہیں نحوست کا دن ہے, نحوست کا مہینہ. بہت سارے مہینے ہم نے نحوست کے قرار دے دی. اسلام کے اندر نحوست کی کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا, دیکھو نحوست ہوتی تو 3 جگہ ہوتی. نحوست اللہ کے نبی کے ابو داؤد شریف کی روایت, نحوست ہوتی کتنی جگہ ہوتی؟ 3 جگہ ہوتی. گھر کے اندر, عورت کے اندر, سواری کے اندر, گھوڑے کے. ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نحوست نہیں ہوتی. وہاں بھی نہیں ہے, اگر ہوتی تو کہاں ہوتی؟ عورت کے اندر, گھر کے اندر, سواری کے اندر, یہ 3 جگہ نحوست پائی جاتی. فی ایام نحسات, ہم نے نحوست والے دنوں کے اندر تیز ہوا چلائی. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر وہ ذلت والا عذاب چکھ سکیں. انہوں نے ذلت کا عذاب دنیا کے اندر چکھا ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوتے ہیں. کھجور کے درخت پڑے ہوتے ہیں, ایسے پڑے ہوئے تھے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ, یہ تو دنیا کا عذاب مختصر تھا, آخرت کے اندر اور زیادہ عذاب ان کو دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ قوم عاد کا حشر ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ, بہرحال قوم ثمود, فَهَدَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ, لیکن ان کی حالت تو یہ تھی ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کرتے تھے, ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کرتے تھے. اللہ ان کو ہدایت دے رہے ہیں, وہ ہدایت کو ترجیح نہیں دیتے تھے, اندھے پن کو کیا کرتے تھے, اندھا رہنا ہی ان کو پسند تھا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ, ہم نے ان کو پکڑا ہے سخت عذاب کے ذریعے سے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ان پر جو عذاب آیا ہے وہ ایک چیخ, یعنی ایک بجلی کا عذاب اللہ نے ان کو دے کر ہلاک کیا ہے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ کا دستور ہے
کافروں کو نافرمانوں کو تو ہلاک کرتے ہیں، لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں، فرما بردار جو ہوتے ہیں، کتنا بھی بڑا عذاب آئے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی ہم نے نجات دی، ان کی حفاظت کی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اس لیے کہ وہ ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ ایمان والے تقوی والی صفت سے متصف تھے۔ جو تقوی والی صفت اندر ہوتی ہے اللہ ان کو ہر حال میں بچاتے ہیں۔ یہ دوسرا رکوع تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ، اپنی طاقت و قوت کا اظہار، پھر اللہ نے دوسرے مضمون کے اندر پچھلی قوموں پر اللہ نے جیسے ہلاک و برباد کیا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم بھی اگر نافرمانی پر اترے، اللہ جب ان کو ہلاک کر سکتا ہے، ہمیں کیوں ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور تقوی والی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔